من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی الحمدللہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق دے زیر اہتمام ایک قافلہ یہ جلوس محض ڈیرہ غازی خان کی یہ دریا والی پل غازی گھاٹ والی دریائے سندھ پر اس لیے یہ کارکنان حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کسی بدبختوں نے اللہ رب العالمین جل شانہ کے پاک کلام قرآن مجید کو جو کہ کافی تعداد میں ہے دریا میں گرایا ہے جس کی وجہ سے انتہا درجے کی بے ادبی ہو رہی ہے جیسا کہ ہم پچھلے سال بھی دریائے سندھ اسی دریا کی پل پر حاضر ہوئے تھے اور دریا میں بھی داخل ہوئے تھے لوگوں کو بھی پیغام پہنچایا تھا خبردار کیا تھا کہ خدا را اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید کو دریا میں پھینکنا انتہا درجے کی بے ادبی ہے کیونکہ اس وقت دریاؤں کے پانی پاک نہیں ہے اور جو ورقے ہوتے ہیں قرآن کریم کے اوراق ہوتے ہیں وہ پکی سیاہی کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں دریا میں ڈالنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کے قرآن کے اوراق مبارک ورقے جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو یہ اوراق جگہ جگہ پر بکھر جاتے ہیں جس پر اسی طرح ہی قرآن کریم لکھا ہوا ہوتا ہے اور دریا میں گندگی بھی ہوتی ہے جانور بھی دریا میں داخل ہوتے ہیں جانوروں کا گوبر بھی ہوتا ہے اس لیے ہم پچھلے سال بھی خدمت قرآن مجید کے لیے کلام الہی کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو حکومت کو
ہر طرح کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو خبردار کرنے آئے تھے کہ خدارا اب اس وقت دریاؤں میں کلام الہی قرآن مجید کو گرانا بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. لہذا آج کا یہ ہمارا جلوس اور قافلہ جس کا مقصد راستہ بند کرنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان کو ہاں اس کا تعلق چاہے کسی بھی شعبے سے ہو، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس پر یہ فرض عین ہے کہ خدا تعالیٰ جل شانہ کے پاک کلام کا قرآن مجید کا مقدس اوراق کا ادب کیا جائے، کیونکہ یہ سب سے پہلا فرض ہے تمام مسلمانوں پر. تو لہذا ہم نے پچھلی مرتبہ بھی الحمدللہ ہمارے چشتی بزرگوں کا صدقہ، بالخصوص مفکر اسلام عظیم نکتہ دان خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی قادری کی محنت کا نتیجہ، ان کی محنت کا صدقہ، ان کی نگاہ پاک کا صدقہ پورے ملک میں کشمیر سے لے کر کراچی تک عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے یہ کارکنان جگہ جگہ پر یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. ہر جگہ سے مدارس سے بھی مساجد سے بھی ہر جگہ سے ضعیف شہید قرآن مجید اٹھا کر جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے چشتی بزرگوں نے ہمیں ادب کا سبق پڑھایا، ادب کا درس دیا، جس کے نتیجے میں ان کارکنان حضرات نے پورے ملک میں خدا کے قرآن کو کلام الہی کو محفوظ کرنے کے لیے 600 سے زیادہ قرآن محلات بنوا دیے. تو لہذا ہم پولیس والے حضرات کو بھی افسران سمیت تمام مسلمانوں کو اور اس پلاوے پر رہنے والے تمام لوگوں کو یہ گزارش کریں گے کہ خدا را اس کام میں ہمارا ہر طرح سے ساتھ دیا جائے. تمام دوست ہاتھ بلند کر کے یہ احتجاج کریں. خدا کے بندے، یہ تمہاری اور ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے. ہم اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ ہماری سیاست چمک جائے. ہم اس لیے یہاں حاضر نہیں ہوئے کہ ہمارا نام اونچا ہو جائے. ہم اس لیے یہاں جمع نہیں ہوئے کہ ہمیں شہرت مل جائے، بلکہ ہمارا صرف ایک ہی منشور ہے کہ پوری دنیا میں خدا کے قرآن کی کلام الہی کی بے ادبی کو بند کیا جائے. تمام دوست میری اس بات کا ثبوت اور میری اس بات کو اس رنگ میں داد دے ہاتھ اٹھا کر کہ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ان کی سوئی ہوئی تقدیر، ان کے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانا مقصود ہے کہ خدا را ہم دریا میں اپنی جوتی پھینکنا گوارا نہیں کریں گے، دریا میں ہم اپنے کپڑے پھینکنا گوارا نہیں کریں گے، دریاؤں میں کوئی بندہ 10 روپے بھی گرانا گوارا نہیں کرے گا. تو مسلمانوں، کیا آج اتنا سو چکے ہو؟ آج تمہارے مقدر کا ستارہ کچھ اس طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ خدا کے قرآن
کی بے ادبی تمہاری اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. ارے کلام الہی نام خدا اور نام مصطفیٰ گندگی کے ڈھیر پر ہے. سب مسلمان خاموش ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو بہرحال یہ کارکنان، یہ چشتی بزرگوں کے چاہنے والے، یہ مذہب اسلام سے محبت رکھنے والے، یہ اہل سنت و جماعت کے یہ عظیم لوگ اس لیے آئے ہیں، اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جن بدبختوں نے، جن خبیث لوگوں نے تکیہ کر کے اور اوپر سے مذہب کا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں علماء کا فتویٰ ہے دریاؤں میں قرآن پاک ڈالے جائیں، کوئی حرج نہیں. خدا کی قسم جو مسلمان ہوگا چاہے وہ ان پڑھ ہو، کوئی بھی بندہ ان سے سوال کرے کیا ایسے دور میں جب پانی ناپاک ہو جائے، جب دریاؤں کے ہر جانب گندگی ہو، جانوروں کے گوبر ہو، کیا ایسے وقت میں، کیا ایسے دور میں کلام الہی قرآن مجید کہ جن کی حفاظت، جن کا تحفظ خدا کے فرشتے کرتے ہیں، خدا کے کلام کو کیا قرآن مجید کو گندگی پر ڈالنا جائز ہے؟ ارے عالم کو کیا، صحیح العقیدہ ایمان کا ایک قطرہ رکھنے والا مسلمان بھی یہ بات گوارا نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ العزیز ہم ایسے بدبختوں کا تعاقب کریں گے، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ننگا کریں گے کہ بدبختوں، کیا آج امت کو یہی درس دے رہے ہو کہ خدا کے قرآن کو گندگی میں ڈالو، پلید پانی میں ڈالو؟ تو لہذا ہم زیادہ وقت یہاں نہیں رکیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں، تمام لوگ خبردار ہو جائیں کہ آج کے بعد قرآن مجید کو دریاؤں میں ڈالنا بالکل گوارا نہ کریں، کیونکہ یہ حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے. کلام الہی کے لیے، قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے کشمیر سے لے کر کراچی تک ہمارے 600 سے بھی زائد قرآن محلات موجود ہیں. تو لہذا یہ ہمارے محترم بھائی محمد عمران چشتی صاحب، جن کا تعلق قصبہ گجرات بستی زور ٹینکی موڑ سے ہے، الحمدللہ اس بھائی نے، اس دوست نے، دوستوں کے تعاون سے، بزرگوں کی برکت سے اپنے ہی علاقے میں ٹینکی موڑ قصبہ گجرات کے علاقہ بستی زور میں 80 فٹ لمبائی میں اور 20 سے زائد کلائی میں اور 20 فٹ سے زیادہ گہرائی میں بہت بڑا عظیم و شان غوث اعظم قرآن محل شریف تعمیر کرایا ہے. جب قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کا محل موجود ہے، اس غازی گھاٹ دریا کی پل سے قصبہ گجرات کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جن کو قرآن کے تحفظ کی فکر ہوتی ہے، اگر وہ ڈیرہ غازی خان سے چل کر ڈیرہ غازی خان سے چل کر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کیا آگے ان کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ جگہ دریا کا پانی پلید ہے؟ یہ قرآن کے محفوظ کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے محفوظ کرنے کی جگہ اس دور میں قرآن محلات ہے. تو لہذا
الحمدللہ چوک قریشی میں بھی ہمارا قرآن محل شریف تعمیر ہو رہا ہے، زیر تعمیر ہے، اور تحصیل جتوئی میں بھی قرآن محلات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آگے سناما کے علاقے میں بھی قرآن محل شریف تعمیر ہو رہا ہے، اور آگے بھی کوٹ ادو کی طرف، نور شاہ تلئی کی طرف، اور اس سے آگے لیا کی طرف، ہر طرف قرآن محلات شریف موجود ہیں۔ کہیں پر تعمیر ہو چکے ہیں اور کہیں پر ابھی زیر تعمیر ہے۔ تو لہذا تمام مسلمان جو ہمارے اس پیغام کو، اس فکری بیان کو سماعت کر رہے ہیں، یہ سب پر فرض ہے کہ ہمارے اس عظیم کام میں، اس عظیم فکری کام میں، اس ادب والے کام میں ہمارا ہر طرح سے ساتھ دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو آج کے بعد خدا کے قرآن کلام الہی کو، ضعیف شہید بوسیدہ قرآن پاک کو دریاؤں میں نہ ڈالنا دیا جائے، سختی سے منع کیا جائے۔ تو آج ہم اس سلسلہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس بدبخت نے دریا کی پل سے کے اوپر سے نیچے قرآن پاک گرائے ہیں، اور کئی توڑوں کی تعداد میں ہیں، تقریباً 50 سے زائد توڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ہمارے یہ مووی والے بھائی دکھائیں گے، تمام مسلمانوں تک یہ پیغام جائے گا۔ آخر میں اتنا کروں گا، یہ پیغام دوں گا کہ خدا را یہ پیغام صرف غازی گھاٹ کی پل پر پلازے کے سایہ یا یہ پوسٹ پر بیٹھنے والے حضرات، یہ ان پر صرف فرض نہیں، پولیس والوں پر صرف فرض نہیں، بلکہ پورے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو بھی مسلمان ہماری اس درد بھری گفتگو کو، اس آواز کو، اس فریاد کو سماعت فرمائے، آج کے بعد اگر وہ مسلمان ہے یہ فعل نہ کرے، یہ کام نہ کرے، اور جو کر رہا ہو اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائے۔ اگر باز نہ آئے، ہمارے ساتھ ہر مسلمان رابطہ کر سکتا ہے، ہمیں مل سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ فلان دریا کی پل پر فلان بدبخت نے ہماری بات کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، لہذا آؤ ہمارے ساتھ چلو قرآن کے تحفظ کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہ کارکنان نہ دن کو دیکھیں گے نہ رات کو دیکھیں گے، بلکہ ہر پل ہر سیکنڈ خدمت قرآن مجید کلام الہی کے تحفظ کے لیے یہ تمام مسلمان بالخصوص عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراد کے کارکنان اپنا تن من دھن، اپنی جانیں، اپنے خون کا ایک قطرہ خدا کے قرآن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں، آخری بات کروں گا، سوچنے کی بات ہے یار، جب خدا کے قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے ضعیف شہید بوسیدہ کلام الہی کو احسن طریقے سے، ادب والے طریقے کے ساتھ محفوظ کرنے کے لیے قرآن محل شریف تعمیر ہو چکے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کلام الہی کی بے ادبی کرنے کی، دریا میں پھینکنے کی؟ تو لہذا مسلمانوں، تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے بھی کی ہے خدا کے قرآن کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایسے لوگوں کا تحفظ کریں گے، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، چاہے ہماری جانیں بھی قربان ہو جائیں، ہم خدا
کے قرآن کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور پوری دنیا کو پتا ہے اسی خدمت قرآن کے لیے، اس کے تحفظ کی خاطر ہمارے 3 سے 4 کارکنان شہید ہو چکے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ اگر خدا کے قرآن کے تحفظ کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی تو یہ چشتیوں کا بچہ چشتی بزرگوں کو چاہنے والا ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر بچہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، اپنا سب کچھ خدا کے قرآن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مفتی فضل احمد چشتی، امام الغیرت، مفکر اسلام، خطیب پاکستان، قبلہ حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، حضرت خواجہ محبوب فرید چشتی لجپال، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں میرے بعد چند منٹ کی حاضری آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مجاہد اسلام امیر حمزہ چشتی صاحب اپنے خیال کا اظہار فرمائیں گے۔ اظہار خیال مختصر وقت میں وہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم چند لوگوں کو جن بدبختوں نے قرآن مجید کئی توڑوں کی تعداد میں پھینکے ہیں وہ سب مسلمان دیکھ لیں گے جس طرح پڑے ہوئے ہیں، جس طرح ان کا حال ہے، جس حال میں ہیں۔ چند لوگوں کو ہم دریا میں اتاریں گے، باقی تمام دوست احباب دریا کی پل پر جس کے سامنے قرآن پاک جہاں پر دریا میں موجود ہیں بے ادبی کے مقام پر، اوپر سے دوست احباب رسے وغیرہ باندھ کے نیچے والے کلام الہی قرآن مجید کو اٹھائیں گے، اور باقی دوست احباب انشاءاللہ العزیز یہ بینر اور یہ اشتہار وغیرہ اٹھا کر اس طرف بھی پل کے اس طرف بھی وقفے پر اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، کسی کا راستہ بھی بند نہ ہو۔ اب تشریف لائیں گے مقدس سے اوراق، عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق، اس تنظیم نے جو اس ملک میں خدمت کی ہے اس حوالے سے ہمیں پیغام سنانے کے لیے، بیان سنانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید کے تحفظ کی خاطر جو چل کر آئے ہیں حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ چشتی صاحب اپنے خیال کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقول رسول کریم وانہو لقول فصل، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزم، نہایت ہی واجب القدر والاحترام ہمارے چشتی عزیز دوست بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، یہ عظیم الشان جلوس عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے تحت اور غوث اعظم قرآن محل شریف قصبہ گجرات والوں کی جانب سے یہ انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ یہ کوئی پہلا جلوس نہیں ہے، یہ کوئی پہلا جلوس نہیں ہے، یہ عشق و محبت کے اس طرح کے کئی جلوس ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر انعقاد پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تو مختصر پہلی بات چھوڑی ہی نہیں، سب چیز بیان فرماتی ہے۔ بس میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو ہمارے دوست اپنے ذہن کے اندر جو کچھ بھی ان کے اذہان کے اندر بھرا ہوا ہے اس کے مطابق وہ لوگ قرآن مجید کے اوراق ہوں، چاہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اوراق ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے مقدس اوراق ہوں، اسے پانی کے اندر گرانا، گندگی کے اندر گرانا، روڈ پر گرانا،
یا پھر کسی اور جگہ پر گرانا، یہ سب برابر ہے، یہ سب کیا ہے برابر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روڈ پر آپ ڈال دو تو بے ادبی ہے، پانی کے اندر ڈال دو تو یہ ادب ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ 500 سال پہلے علماء لکھ کر گئے، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قرآن مجید کو پانی کے ساتھ غسل دیا، وہ پانی اگر نیچے چلا گیا تو یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ الاتقان کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو بزرگوں کے حوالے سے لکھا، پہلے کے اسلاف کے حوالے سے لکھا کہ قرآن مجید کو پانی کے ساتھ غسل مت دو، کیونکہ کیونکہ اس پانی کا جو غسالہ، اس قرآن مجید کا جو غسالہ ہے، قرآن مجید کا جو پانی ہے وہ زمین پر گرے گا، یہ بے ادبی ہے۔ تو میرے عزیز، قرآن مجید کو چھو کر زمین پر گرنے والے پانی کا اتنا ادب علماء نے لکھا ہے، تو خود قرآن کو کتنا ادب، تو جو پانی کا اتنا ادب بتا رہے ہیں تو خود قرآن مجید کلام الہی کا کتنا ادب ہوگا۔ تو ہم ان بدبختوں کو بتانا چاہتے ہیں، وہ بدبختوں، یہ قرآن مجید ہے، کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، نہ یہ کسی کائن کی کہانت ہے، نہ تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب کا نازل شدہ کلام ہے، یہ قدیم ازلی کلام ہے۔ اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی تعظیم اور توقیر آج بھی الحمدللہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک مسلمان ویسی تواتر کے ساتھ کرتے آ رہے جس طرح صحابہ نے کر کے اللہ کے فضل سے۔ آج اگر کوئی بدبخت اس طرح کی جرات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس طرح سے بدبختی اور گستاخی کا لیبل اپنے ماتھے پر لگانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھو شریعت اسلامی کے فتوے کے مطابق ایسا شخص گستاخ ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا، حاشیہ ساوی جلالین کے اندر موجود ہے کہ جس بندے نے، اگر رب تبارک و تعالیٰ کا نام زمین پر موجود ہے، بندے نے دیکھا نہ اٹھایا، فقد کافر، وہ کافر ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ یار ایک اللہ کا نام زمین پر ہو، بندہ نہ اٹھائے، کافر ہو جائے گا، تو جو پورا کلام الہی زمین پر گرا دے، کیا اس کا ایمان بچے گا؟ تو ہم اعلان کرتے ہیں تمام اہل علاقہ اور اہل وسیب والوں سے کہ میرے دوستو، عزیزو، رقیبو، یہ سن لو، یہ صرف ہمارا حق نہیں بنتا، یہ سب کا حق بنتا ہے۔ جس نے اسلام کا دعویٰ کر رکھا ہے، سب کا حق بنتا ہے کہ تحفظ قرآن مجید کے اندر آگے ہے۔ فقط چشتی کا کام نہیں ہے، فقط یہ چشتیوں نے اسلام کا نعرہ نہیں لگا رکھا، سب نے لگا رکھا ہے۔ اگر نعرہ لگا رکھا ہے تو پھر عملی میدان کے اندر آؤ۔ انسان مسلمان تب پہچانا جاتا ہے جب اس کا قدم جو ہو وہ عملی میدان کے اندر، عملی میدان کے اندر قدم نہیں ہے، قرآن مجید نیچے ہے، لاکھ ہم میلاد کر لیں، لاکھ ہم خوشیاں کر لیں، لاکھ ہم محبت اور عشق رسول کے نعرے لگا لیں، قسم خدا کی کر کے کہتا ہوں ہمارا ایمان ناقص ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ناقص ہے، کیونکہ اصل ایمان قرآن ہے، کلام ہے۔ اصل ایمان کلام ہے جو قدیمی ازلی سرمدی ہے، وہ تو ہے زمین پر۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ارے بھائی یہ نیچے والے اوراق موجود، اگر اردو لکھی ہو یہ جز ہے، ہم جز کو رہتے ہیں، یہ ظالم گول پھینک رہے ہیں، ہم جز کو رو رہے ہیں، بھی جز نہ پھینکو، فقط حروف تہجے کے الفاظ نیچے نہ آئے، ہم ان پر رو رہے ہیں۔ یہ ظالم پورے تھیلے بھر کے، بڑے بڑے طریقے سے بورے بھر کے قرآن مجید کے ذریعے وہ دریاؤں میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی پکی قرآنی محبت نصیب فرمائے، ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسا فکری ماحول میسر فرمائے جس کے اندر سایہ ہے تو فقط قرآن کا، سایہ ہے تو فقط قرآن کا، اس سائے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں تو فقط ادب قرآن کے حاملین۔ اور میں آخر میں پھر اعلان کر دیتا ہوں، جتنے بھی یہ دوست ہمارے موجود ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی کارواں سے ان کا تعلق ہو، اگرچہ کسی بھی گروہ سے ہو، اگر اسلام کا لیبل لگا رکھا ہے تو اس میدان میں آگے پروردگار عالم ہم سب کو ایسے مقدس فکری ماحول سے
وابستہ فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری سانسیں اسی ماحول کے اندر پروردگار عالم ضبط فرمائے، اور ہم قرآن چنتے ہوں، قرآن کے اوراق چنتے ہوں ہماری سانس نکلے۔ یہی ہے فقط ہماری آرزو اور دعا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوست ہوں ایک قافلہ ساڑا جس مقصد واسطے آئے، اصل مقصد ہے خدا دے قرآن کو بے ادبی دے مقام تو بچامنا کرنا، اور انشاءاللہ تعالی جی میں ہی ترکیب دیتی بنجے تمام دوست آخر ایک گزارش ول خیال کرے سو سڑک بھی بند نہ تھی، کہیں بھی تکلیف ہی نہ پہنچے، جی میں ہی تو آپ کو پیغام مل لے، اس طریقے نال تو خدا دے کلام دی قرآن مجید دی خدمت کرنی۔ مسلمانوں، جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پلازے کے اوپر دریائے سندھ کی پل غازی گھاٹ والی اس کے اوپر ہم نے بیان دیا اور مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ دریا میں نعوذ باللہ من ذالک نام نہاد مولوی حضرات، مولوی طبقہ اور دوسرے لوگ انہی مولویوں کے فتوے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک دریا میں قرآن پاک پھینک دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اوراق مقدسہ جگہ جگہ پر بکھر جاتے ہیں اور بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آج الحمدللہ اسی خدمت قرآن کے لیے دریا میں داخل ہو چکے ہیں، قصبہ گجرات سے اور مختلف شہروں سے ہمارے دوست احباب جو کہ کافی تعداد میں خود حضرات محترم مسلمانوں نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید دو حضرات مسلمانوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کلام الہی خدا تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کس حالت میں ہے، جیسا کہ ہم نے بیان دیا ہے پلازے کے اوپر پل کے اوپر پر ہم نے کافی دیر مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ آج عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے کارکنان محض اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے اس پاک کلام قرآن مجید کی خدمت کے لیے کہ جس کو نام نہاد مولوی حضرات فتوے دے دے کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، عوام الناس کو کلام الہی قرآن مجید کا گستاخ بنا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں۔ ہمارے کپڑوں کے لیے، ہمارے جوتوں کے لیے الماریاں ہوں، بڑے بڑے بکس ہوں اور بالکل ہی انہیں اچھے طریقے سے محفوظ ہم کریں، لیکن خدا کا قرآن کلام الہی قرآن مجید ہو گندگی کے مقام پر، گندے پانی پر، تو لہذا اس موقع پر دریائے سندھ میں آج ہم داخل ہیں۔ یہ ہمارے دوست احباب کارکنان جو اس وقت دریا میں موجود ہیں، دریائے سندھ میں، اور کافی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں پل کے اوپر بھی کافی دوست احباب احتجاجی صورت میں احتجاج کرتے کرتے یہاں پہ موجود ہیں، پل پر بھی، نیچے بھی، اور دائیں بائیں دریا کے ہر جانب ہمارے دوست احباب خدمت قرآن کے لیے، مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع پر میں دنیا کے تمام نام نہاد مولوی، پیر، خطیب، واعظین سب کو یہ میں عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کی طرف سے، ان کارکنان کی طرف سے اور ایماندار مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دوں گا، خدا را مولویوں مر جانا ہے، ذرا شرم کرو، لحاظ کرو، خدا کا خوف کرو، عوام الناس کو گمراہ نہ کرو، خدا کے قرآن کے لیے آواز اٹھاؤ، تھوڑا بولو، ہر طرح کی تقریریں کر لیتے ہو، قوم کو پھدو بنا دیتے ہو محض اپنی شہرت کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے۔ کیا تم اس طرح کے مولوی ہو؟ کیا اس طرح کے عالم ہو کہ خدا کے قرآن کے لیے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کے تحفظ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اور اس موقع پر آج دیکھیں
یہ ساری بات جذبات کی ہوتی ہے، عشق خدا اور عشق قرآن کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب جب دیکھا ہے دوستوں نے کہ خدا کے قرآن کا اس طرح حشر ہوا پڑا، نعوذ باللہ من ذالک، اور دریا کی پل اوپر سے 50 فٹ اونچائی پر ہے، رسے کے ذریعے اوپر سے نیچے اترے ہیں، یہ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی نوجوان ہیں، یہ ایک چیزیں فروخت کرنے والا، اپنی مزدوری کرنے والا دوست، جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان خدا کے قرآن کی خدمت کے لیے، تحفظ کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ اس بھائی نے اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کے تحفظ کے لیے یہ بھی رسے کے ذریعے نیچے اترے ہیں۔ ان کے بھی آپ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، قاری صاحب کے بھی ہاتھ زخمی ہیں، ان کے بھی زخمی ہیں۔ لہذا اس موقع پر ہم تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دیں گے، خدا را خدا را، یہ دیکھو پوری کشتی، یہ خدا کے قرآن ضعیف شہید بوسیدہ کلام الہی جن بدبختوں نے پل کے اوپر سے نیچے گرائے، وہ پوری کشتی اس وقت تقریباً بھرنے کے قریب ہے۔ ابھی دوست اٹھا رہے ہیں ہر طرف سے، اور آگ بھی بکھرے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اور بوروں میں بھی ہیں۔ یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ خدا را مسلمانوں، ہم چشتیوں کا منشور عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق جو کہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، ہمارا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں، دولت حاصل کرنا نہیں، تمام مسلمانوں کو اس بے ادبی سے، اس گستاخی سے بچانا مقصد ہے۔ لہذا تمام مسلمان قرآن محل شریف 600 کی تعداد میں پورے پاکستان میں بن چکے ہیں، اور اس علاقے کے لیے یہ بہت بڑی آسانی بھی ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی نیکیاں کمانے کا بھی ذریعہ ہے۔ قصبہ گجرات کے علاقہ بستی زور میں عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے زیر اہتمام بہت بڑا قرآن محل شریف عظیم الشان غوث اعظم قرآن محل شریف تعمیر ہو چکا ہے۔ اس کا تقریباً 2 سال سے افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ لہذا سب مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، یہ انتہائی فکریہ بیان ہے، خدا را پل کے اوپر سے دریا میں کلام الہی قرآن مجید مقدس اوراق کو گرانا بہت بڑی گستاخی ہے، بلکہ اس کا نیچے گرانا، اس کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ لہذا خدا کے کلام کو، قرآن مجید مقدس اوراق کو چشتی بزرگوں کی محنت کا صدقہ جو جگہ جگہ قرآن محل شریف بنائے گئے ہیں ان میں محفوظ کرائیں، اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے کارکنان نہ رات کو دیکھیں گے نہ دن کو دیکھیں گے، ہمہ وقت خدمت قرآن مجید کے لیے، مقدس اوراق کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور فوراً پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم سب مسلمانوں کو اس فکر کو اپنانے کی اور مقدس اوراق بالخصوص قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب توجہ نال الحمدللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بفضل و کرم نال خواجگان چشت اہل بہشت بالخصوص تصویر مہر علی مجدد دین و ملت حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی گولڈوی دامت برکاتہ ملعالیہ دی مبارک نگاہ دا صدقہ آج دا سارا جو عظیم مقصد ہے وہ پورا تھی چکے۔ اس ساڑھے توالے واسطے ایک بہت بڑے ڈوکھ دی بھی گال ہے اور خوشی دی بھی تمام مسلمانہ واسطے اہل ایمان واسطے ڈوکھ اے ہے کہ ایک پاس دعوائے
اسلام دا کلمہ شریف پڑھن دا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرن دا دوجے پاسو عمل دے میدان کافران تو بھی گئے گزرے کہ جی میں قلندر اقبال فرمائے وضع میں یہ ہے نصارہ تمدن میں ہنو یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود اہل ایمان سچے مسلمان واسطے کسے صورت ایک گوارہ نہیں ہو سکتا کہ خدا دا قرآن بے ادبی دے مقام دے ہوئے کہ میں سکون دی نیندر سما سکون نال وقت گزارا برحال دوستو حق دے فقیران دا صدقہ ہے چشتی صاحب قبلہ دی تقریر تبلیغ دا محنت دا رات دی محنت شریف دا اے نتیجہ ہے اے سمارے خوشی توڑے سارے واسطے اے ہے کہ اللہ رب العالمین جل مدہ الکریم نے تو آپ کو ساکھوں اس خدمت دا موقع عطا فرمائے اور آخری گزارش ہے میرے دوستو جی میں کہ آج تساں ہر کام چھوڑ کے دنیا دی تمام تر مصروفیات کو پس پشت پا کے خدمت قرآن واسطے جمع تھائے ہو میں اور بالخصوص ویسے تے سارے اسا تساں انتظامیہ جیسے خدمت جیسے لیکن سبب کسے ایک یا چند افراد دے طرف بن دے بالخصوص میں مبارکباد رساں قبلہ بھائی محمد عمران چشتی صاحب کو اور انہاں نال جنہاں دوستاں نے تعاون کروائے اور جد و جہد کیتی ہے اور جنہاں دوستاں نے آگاہ کیتے کہ کسے بدبخت نے کسے لوگاں نے قرآن پاک دریا دے بھی سٹن اور تمام دوستاں کو میں دلی طور تے مبارکباد بھی دے ساں اور شکریہ بھی اس طرح نال ادا کرے ساں کہ تساں ہر کام چھوڑ کے خدا دے قرآن دی خدمت کیتی ہے اللہ رب العالمین جل مدہ الکریم توڑے سارے اس عمل کو اس خدمت کو اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور آخری گزارش جو لازمی ہے وہ اے ہے کہ اگو واسطے جدہ میں توڑے تک پیغام پہنچے تو خدا را جی میں آج تساں ہر کام چھوڑ کے مقدس اور آگ دی خدمت واسطے جمع تھائے ہو ایمیں ہی اگو واسطے بھی جی میں ہی خبر تک پہنچے ٹھیک ہے جلسہ ہوں دے محفل ہوں دیئے اگر بندہ نہیں پہنچ سکتا یا سستی کرنے دے تھوڑا جیاں سستی میں دے تے اول پوچھ پوچھید نہیں تھی منی قیامت آلے دیں بروز محشر جنہ قرآن دی باری آوے قرآن دی خدمت دی تے قرآن ہوئے گندگی دے مقام تے اساں دنیا دے کام کو ترجیح دیوں بل یقین کرو تو اساں اپنی منزل مقصود سے نہیں پہنچ سکتے آخری گزارش یہ ہے میرے دوستو کوشش فرمائی کرو خصوصاً مقدس اور آگ دی ریلی ہوئے جلوس ہوئے یا بالخصوص کلام الہی قرآن مجید دی خدمت واسطے تو آپ کو جتنا نہیں طلب کیتا وجہ تو فوراً ہی وقت دی پابندی کریں جا ہوں یا ہر کام چھوڑ کے پہنچن دی کوشش کرے سکو کیونکہ ساری فکر نال الحمدللہ جیڑا دوست بھی لگے اور بخوبی او جان دے انہاں چیزیاں دا مقصد اہل دنیا اور اہل دنیا کو راضی کرنا نہیں انہاں دی خوشامد کرنا نہیں نہ ہی آپ نے شہرت مقصود ہے بلکہ سارے بزرگ جی میں آلہ ہیں جی میں آلہ دین سچا تے کھرا دین تو آدھے سارے تک پچھائے ایمیں الحمدللہ چشتیاں دے اندر ہر عمل دے اندر تساں سچائی دیکھتے مقصد صرف خدا رسول کو راضی کرنا ہے مات اللہ رب العالمین جل مدہ الکریم اس عمل دے صدقے تو آپ کو نجات جا عطا فرماوے تو آدھا سادہ نجات دا ذریعہ بنوے ہون آخر دعا کرے سن دعا واسطے ہاتھ اٹھے سن اللہ رب العالمین جل مدہ الکریم جڑے غافل ہیں بے خبر ہیں انہاں کو ہدایت عطا فرماوے گمراہ ہیں جڑے ہدایت عطا فرماوے کہ کلام الہی دی خدمت واسطے جتھا ہی انہاں دی جگہ ہے اتھا محفوظ کریں قرآن محلے جڑے ہدایت دے قابل ہیں اللہ تعالیٰ انہاں کو ہدایت دے وے جڑے اصل بدبخت بن چکے ہیں مولا تعالیٰ جل شانو جلد انہاں دے اتے عذاب بھیجے ایسے لائن
ملعون اس دھرتی دے تے رہن دے قابل نہیں میں ان گزارش کرے سا مولانا صاحب دعا فرمائے سن اس تو بعد انشاءاللہ تعالی اور آخری گال یہ بھی ہے جڑے قصبہ گجران سناویں تو دوست احباب آئیں وہ اس قرآن مجید الحمدللہ قرآن مجید رکشے تے بھی ہیں گڈیے جی ہیں انہاں دے پچھو پچھو چل سن تاکہ ایک ادب بھی ہے اور لوگوں کو بھی تھوڑا جہاں اثر پوسی اس طریقے نال اس عمل نال باقی دوست احباب جو شاہ جمال اور مختلف علاقے میں چوائیں وہ دعا تو بعد کوئی اجازت ہو سی اپنا سفر فرمائے سن اور گھر پہنچ سن علامہ صاحب دعا فرمائے سن تمام دوست دعا واسطے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہی جو احباب قرب گوت سے تشریف میں تیرے پیارے کلام کی نموز کے لیے پروردگار عالم ان کی نموز کی خیر یا الہی جس طرح ان میں تیرے پیارے کلام کی عزت کی ان کی عزتوں کے اندر برکت سے یا الہی جو اس پکیزہ ماحول پکیزہ فکر سے غافل ہے پروردگار عالم انہیں غفلت سے بیدار فرما یا الہی جو گمراہ ہے انہیں ہدایت نصیب فرما یا الہی انہیں فکر حق نصیب فرما یا الہی ہمارے اسلاف کا طریقہ نصیب فرما یا الہی آقا علیہ السلام کے پیارے دین کی پیاری فکر نصیب فرما ادب دین ادب علماء ادب سلف ادب قرآن نصیب فرما یا الہی ہم سب کو علم عمل اور ادب سے آراستہ فرما ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما ہم سب کو بڑھ چڑھ کر عمل کے میدان کے اندر کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی ہمارے بزرگوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما یا الہی نصیحت والی عافیت والی دراز زندگی نصیب فرما یا الہی ان کا تدیر ہمارے سروں پر سایہ عاطفت قائم فرما یا الہی ان بزرگوں کے صدقے ان کی نگاہ کے صدقے پروردگار عالم ہمارے زنگ قلوب دلوں کو پروردگار عالم پاک فرما یا الہی ان کی پکیزہ نگاہ کا صدقہ پروردگار عالم ہمیں ان کی پکیزہ صحبت نصیب فرما یا الہی ان کی صحبت نصیب فرما جو دوست احباب پروردگار عالم دور و نزدیک سے تشریف لائے پروردگار عالم اس پکیزہ کلام کی نموز کی خاطر تشریف لائے پروردگار عالم ان کی نیک دلی جائز مراد پوری فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ رکشے والے